صاحب اگر کوئی قرآن کی بے حرمتی کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اس کا رد عمل کیسا ہونا چاہیے؟ اس سوال کا جواب اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ حال ہی میں سویڈن میں ایک سویڈش نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی عین ترکی کے جو ایمبیسی تھی اس کے سامنے جا کر، اور اس کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے، اور وہ یہ سبب اس کا بتلاتے ہیں اور وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ مسلمان چونکہ سویڈن میں زیادہ ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کی آبادی بھی وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے، اور اس وجہ سے مسلمانوں کو امیگریشن دی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد وہاں کے جو لوگ ہیں جو مقامی مذہب ہے، جو ایتھیسٹ یا تو ایتھیسٹ ہیں اکثر ان میں، یا پھر ان میں اکثر کرسچنز ہیں، ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی آبادی وہاں پر زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ کو بنیاد بنا کر انہوں نے مسلمانوں کے سینٹیمنٹس کو اور مسلمانوں کی فیلنگز کو ہرٹ کرنے کی کوشش کی، اور ایک یہ ایکٹ انہوں نے کمٹ کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے سامنے اور عین ترکی کی ایمبیسی کے سامنے قرآن مجید کو جلایا گیا۔ بہرحال ایک بڑے دکھ کی بات ہے اور بڑا افسوس بھی ہوتا ہے اور کلیجہ جلتا ہے جب مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کو اس طرح جلایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں دو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دو چیزیں، کہ ایک تو اس پر ریئیکٹ کیسا کرنا چاہیے، اور دوسرا اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے ان کی۔ ان دونوں چیزوں سے پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ یہاں پر وہ سو کالڈ ایتھیسٹ یا وہ سو کالڈ لوگ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل ہیں، فریڈم آف اسپیچ کے قائل ہیں، تو یہاں پر انہیں فریڈم آف ایکسپریشن یاد آتا ہے، اور پھر وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے قوانین ایسے بنائے ہوئے ہیں کہ جس سے دوسروں کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو۔ یا پھر اگر آپ ان لوگوں کی موریلٹی کو دیکھیں، چلیں ان لوگوں کی اگر موریلٹی کو لے لیا جائے تو یہ لوگ، ان لوگوں کی آبجیکٹیو موریلٹی تو نہیں ہوتی، جو ایتھیسٹ ہیں یا پھر جو کرسچنز ہیں، ان لوگوں کی موریلٹی ہوتی ہے سبجیکٹیو موریلٹی۔ خود یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری سبجیکٹیو موریلٹی ہوتی ہے، تو ظاہری سی بات ہے اپنی سوسائٹی کو آپ نے ایک رخ پر چلانے کے لیے اپنی جو سبجیکٹیو موریلٹی ہے اس کے بھی کچھ اصول ہونے چاہیے۔ تو اس کے اصول یہ بیان کرتے ہیں اور یہ خود بتاتے ہیں کہ ہمارے موریلٹی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ہارم پرنسپل، یعنی کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، یا تو اس کی سینٹیمنٹس کو نقصان نہ ہو یا پھر اس کا کوئی جانی مالی نقصان نہ ہو۔ تو اگر کوئی ایسی چیز جو کسی دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کریں، کسی دوسرے کی جان کو ہرٹ کریں، اس کی باڈی کو ہرٹ کریں، یا اس کے کسی مال کو نقصان پہنچائیں، تو وہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز اگینسٹ موریلٹی ہے۔ تو ان لوگوں کے اپنے اصول کے مطابق جو اس طرح کے ایکٹ وہ کمٹ کرتے ہیں، تو آج کے دور میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے، ایک بندہ دیکھ سکتا ہے کہ اس طرح کے جو ان کے ایکشنز ہیں کیا ان کے اپنے رول کے مطابق ٹھیک ہیں، کیا ان کی اپنی موریلٹی کے مطابق ٹھیک ہیں، جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے قائل ہیں۔ لیکن ایسی فریڈم آف ایکسپریشن ان کے بھی اپنے رول کے خلاف ہے جو کسی دوسرے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرے یا کسی دوسرے کی فیلنگس کو ہرٹ کریں۔ تو یہاں پر تو مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کی فیلنگس کو ہرٹ کیا گیا، اور مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کو اس چیز کا نشانہ بنایا گیا کہ ان کے سامنے قرآن مجید جلایا گیا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کارروائی اگر کہیں ہوتی ہے تو اس پر کس طرح کا ریئیکشن کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ دیکھیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، باہر نکل کے اپنے ہی ملک کو تباہ و برباد کرنا، سڑکوں پر نکل کر ٹائر جلانا، دوسروں کی گاڑیوں کو جلانا، دوسرے کے موٹر سائیکل کو جلانا، دوسروں کی املاک کو جلانا یا ان پر توڑ پھوڑ کرنا، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ پہلے بھی جب فرانس کا ایک مرتبہ کچھ عرصہ پہلے فرانس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کارٹون بنائے گئے، تو لوگوں نے یہی کام کیا کہ وہ روڈوں پر نکلے اور انہوں نے روڈوں پر نکل کر اپنی ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، خاص طور پر جو ٹی ایل پی والے ہیں۔ اور دوسرا انہوں نے یہ بات کی کہ ہم فرانس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے۔ اب ان لوگوں کا حال یہ دیکھیں، آپ کے لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، باہر کے ممالک میں موجود ہیں، کوئی فرانس بیٹھا ہوا ہے یا کوئی کسی اور ملک میں ہے، تو وہاں سے بیٹھ کر یہاں پر بیٹھے لوگوں کو آرڈر دے رہے ہیں کہ فرانس کی پروڈکٹس کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ تو حل نہیں ہے اس کا۔ دوسرے نمبر پر سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا، یہ بھی حل نہیں ہے۔ اصل میں ان لوگوں کا مقصد اور مشن یہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کی سینٹیمنٹس کو یا ان کی فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سب سے بڑا جو ان کا مشن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو انہی کاموں میں الجھا کے رکھیں
کہ وہ اپنے ملک کو ہی تباہ و برباد کریں اپنے ہاتھوں سے، اپنی ہی سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں، اپنی ہی گاڑیوں کو نقصان پہنچائیں۔ اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بندہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی کسی گاڑی کو آگ لگائے، اپنی کسی موٹر سائیکل کو آگ لگائے، تو کیسے وہ اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ کسی دوسرے کی جان کو نقصان پہنچائے، یا کسی دوسرے کے مال کو نقصان پہنچائے، یا کسی دوسرے کی املاک کو نقصان پہنچائے؟ تو یہ تو بالکل اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہیں، اور قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کے بھی خلاف ہیں۔ اب ان لوگوں کا مسئلہ یہ تھا جن لوگوں نے یہ کارروائی کی کہ مسلمان انہی کاموں میں الجھے رہیں اور مسلمانوں کو روکا جائے۔ خیر اس پر سعودی عرب کے جو چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی، مسلم چینلز ہیں ان کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی، جو ٹرکی ہیں ان کے جو صدر ہیں ان کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی اس فورم پر۔ انہوں نے تو انہیں دھمکی بھی دی ہے کہ جو نیٹو کے اندر ان کی شمولیت ہے اس کو بھی ختم کیا جائے گا، سویڈن کی۔ تو اب اس لیول پر جب کوئی کام کرتا ہے، جیسے عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں انہیں داد دینی پڑے گی، اگرچہ اور چیزوں سے ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن بہرحال اسلاموفوب کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا کہ انٹرنیشنل لیول پر جا کر سینکڑوں ممالک کے سامنے انہوں نے تقریر کی اور ان کو اس بات پر آئینہ دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہیں وہ ہماری فیلنگز ہیں، وہ ہمارے اندر بستے ہیں، ہمارے دلوں میں بستے ہیں، تو ان پر اگر کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے ہمارے سینٹیمنٹس ہرٹ ہوتے ہیں اور ہماری فیلنگز اس سے ہرٹ ہوتی ہیں، تو یہ بھی موریلٹی کے خلاف ہے۔ تو اس سلسلے میں آواز اٹھانے والے جو پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب، انہوں نے اس فورم پر آواز اٹھائی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو سرکاری اور سیاسی جماعتیں ہیں اس ٹائم وہ اپنے آپسی اختلافات کے اندر الجھی ہوئی ہیں، اور انہیں اس بات کا ہوش نہیں ہے کہ کیا کام کرنا چاہیے اور کس فورم پر جا کر آواز اٹھانی چاہیے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سلسلے میں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس چیز کو اگنور کیا جائے جو کام وہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی سینٹیمنٹس کو ہرٹ کیا جائے، ان کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اندرونی ہی کاموں میں الجھایا جائے، اور مسلمانوں کو اس طریقے سے الجھایا جائے کہ وہ اپنے ہی ملک کے اندر تباہ و بربادی کرتے رہیں، اور اس طریقے سے ہم باہر بیٹھے ہوئے اپنا کام کرتے رہیں۔ پہلے بھی یہی حال ہوا کہ مسلمان ہی اپنے ملکوں میں لڑتے رہے، مسلمان ہی اپنے ملکوں میں اس طرح کے کام کرتے رہے، سرکاری املاک کو نقصان پہنچاتے رہے، تو اس کا نقصان اپنے ہی ملک کو ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچا جائے کہ اس کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پر انسان اپنی آواز اٹھا سکتا ہے، جیسے کہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف آواز۔ اور دوسرے طریقے میں یہ طریقہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی جو صحیح تعلیمات ہیں اس کو زندہ کیا جائے۔ انسان ایک ایسا ہونا چاہیے کہ وہ چلتا پھرتا ایک اسلامی نمونہ ہونا چاہیے۔ نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں ہمارے ملک میں، ہمارے ملک میں اسلامی تعلیمات پر کتنے لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ کام آتا ہے تو باہر نکل جاتے ہیں اور اپنی سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا ابتدائی دور ہے اس میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی تو کئی مواقع ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا، اس بندے کو، اور بالآخر کئی مواقع ایسے تھے کہ ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوئے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے۔ اب دیکھیں اس کا پہلا جو لائحہ عمل ہے یا جو پہلا طریقہ ہے اس کا تو یہ حل ہے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ عملی طور پر باہر کے ملکوں میں مشغول ہونا چاہیے، باہر جا کر ایک تو اس سے اپنے ملک کا بھی فائدہ ہے، دوسرا باہر کے ممالک میں جب وہ جائیں گے اور ان کا انٹریکشن ہوگا غیر مسلموں کے ساتھ، ایتھیسٹ کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے اس سے وہ اسلام بھی قبول کریں گے اور مسلمانوں کی آبادی بھی پھیلے گی۔ پہلا تو حل اس کا یہ ہے کہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے اپنے ملک کو نقصان پہنچائیں، اس کا حل یہ ہے کہ آپ انہی ممالک میں جائیں، انہی ممالک میں کام کریں، اس سے آپ کا ریمیٹنس بھی بڑھے گا جو آپ کے ملک کا ہے، پیسہ آپ کے ملک میں آئے گا، اور دوسرا پھر یہ ہے کہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ آپ کے عمل کو دیکھیں گے، آپ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوگا، وہ بھی مسلمان ہوں گے، قرآن مجید کی تعلیمات آگے پہنچائیں گے آپ۔ سب سے بہترین حل تو اس کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی املاک کو نقصان پہنچائیں، سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے بہترین حل اس کا یہ ہے، اس میں کوئی سینٹیمنٹ سے کام نہیں لینا چاہیے، سوشل میڈیا کے ذریعے انہیں آئینہ دکھائیں اور عملی طور پر ان کے اپنے ملکوں میں جا کر آپ اس طریقے سے کام کریں
کہ اسلام بھی پھیلے اور اپنے ملک کو بھی آپ پروان چڑھائیں اس سلسلے میں، تو سب سے بہترین اس کا حل یہ ہے۔